नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रिलेशनशिप रिन्यूअल, वैल्यू एडेड मैरिज। आज बेसिकली जो कुछ हमने पढ़ा हुआ है उसको हम एक किस्म का कंपाइल करेंगे। अब हमने ये देखना है कि हमने अपने स्पाउस से कैसे रिकनेक्ट होना है। अब आपको एक लीडरशिप रोल में आना होगा, आपको लीड करना होगा, क्योंकि यू आर द वन हु हैज लर्नड इट। यानी या तो ये ना कि आप दोनों स्पाउस किसी के पास काउंसलर के पास गए हैं, उसने आप दोनों को वो सारी बातें समझाई हैं जो कुछ आपने पढ़ा है, या ये जो हमने सारी डिस्कशन किया उन्होंने भी सारी सुनी है, उनको भी इन बातों का आइडिया हो चुका हुआ है, तो फिर तो आप सेम पेज पे हैं और फिर आप मिलकर ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर इन बातों की समझ आपको आ गई है, आपके स्पाउस को नहीं है, तो आपको एक लीडरशिप रोल में आके ये काम करना पड़ेगा। दूसरी बात जो एक्सपर्ट्स कहते हैं वो ये है कि अब आपको इंटरैक्टिव जाना पड़ेगा। यानी वो बात ये कहते हैं कि अब आपको जो कुछ आपने पढ़ा है, समझा है, अब जाकर डायलॉग की शक्ल में अपने स्पाउस से इस सिलसिले में बात करनी हो। जी, अब हम वही बात है, बिल्ली के गले में घंटी बांधने जा रहे हैं कि वो कौन बांधे। लेकिन मैं जब ये सारा पढ़ रही थी, डिफरेंट जो आइडियाज थे और स्टेप्स थे, तो मैं ये देख रही थी और फिर मैं मुख्तलिफ घरों में जैसे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को अपनी सोसाइटी में विजिट कर रही थी, तो दो तीन बातें मैंने जरूर सोची। एक, मैंने ये देखा कि हमारे लोग इतने वेल इक्विप्ड नहीं होते कम्युनिकेशन स्किल्स में, हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस भी नहीं होती है, और जब अगला इंसान उस तरह से रेसिप्रोकेट नहीं करता, वो बातों को नहीं समझता। यानी मैं हर जुमले के जवाब में सोच रही थी कि उन्होंने कोई इतनी टॉन्टिंग बात कर देनी है जो कि शायद हमसे ही ना हैंडल हो अगर हम जाकर उस डोमेन में बात करना चाहें। तो बाद मुझे ये समझ आई थी कि इस तरह की अगर कन्वर्सेशन करनी हो तो फिर आपको किसी काउंसलर के सामने बैठना चाहिए, ताकि वो काउंसलर आपको वो एक्टिविटी कराए। तो जब आपके साथ कोई एक ऐसा काउंसलर बैठा होता है, एक्सपर्ट बैठा होता है, और अब आप जब वो जुमले बोल रहे होते हैं, अब आपका दिल भी नहीं चाह रहा होता, या दूसरा इंसान कोई आपको गलत बिहेवियर देने की कोशिश करता है, तो वो वहां पर उसको एडजस्ट कर देता है, आप उनको गाइड कर देता है, सपोर्ट दे देता है। तो ये सोचते हुए मैं कुछ और सोची थी कि इन्हीं कामों को किसी और तरीके से कैसे किया जा सकता है। सबसे पहली बात ये समझनी है कि नॉलेज इज पावर। सो फार वट एवर यू हैव डन हैज बीन इंट्रापर्सनल। इस वक्त तक हमने जो भी सीखा था ये हमारी अपने अंदर की जंग थी। हमने अपने आप को अंदर से सेटल किया, अपने कॉन्सेप्ट्स को दुरुस्त किया, अपने आप को समझाया। और वही बात है कि जो बात हो रही थी कि इंट्रोस्पेक्शन है, कि आप हर सिचुएशन में खुद ही आपने सोच लिया कि यहाँ पर मेरा बैड स्पिरिट क्या है, मैं कहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को यूज कर सकती हूँ, कौन कौन से मिथ्स हैं, मुझे अपने कोर्स से कैसे कनेक्ट होना है। तो ये हम अपने ऊपर ही लगातार काम कर रहे थे। So you are in the prime position to create a meaningful reconnection within your relationship. अब आप उस लीडिंग रोल में आ चुके हैं कि आप इसके लिए कुछ काम कर सकते हैं, इस रिलेशनशिप को किसी भी लेवल पे बेहतर बनाने के लिए। और you are in a far better position to guide this relationship in a positive direction than is your spouse. ये मैंने भी आपसे बात कर ली थी कि हम अपने स्पाउस से अभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कि उन्होंने ऐसे कोई सेशन अटेंड ही नहीं किए, या उनके कभी दिमाग में नहीं आया, या वो इस चीज को कोई यानी कि वो कोई वेटेज ही नहीं देते, उनके नजदीक इम्पोर्टेंट बात ही नहीं है। इसमें मुझे लगता है कि ये दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेंटेंस, क्योंकि जब हम एक्सपेक्टेशन उनसे रखते हैं ना कि हम तो इतना वो कर रहे हैं तो आप नहीं कर रहे, उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। देन वी डिजाइन आवर उसके तो वो हो ही नहीं सकता। सही, बिल्कुल। सो इनसाइट विदाउट एक्शन इज वर्थलेस। यू शुड सेटल फॉर नथिंग लेस देन चेंज लाइव्स एंड अ चेंज रिलेशनशिप। यानी आपको फुल डिटर्मिनेशन के साथ इस काम को लेकर चलना होगा। और वो बार बार ये कहते हैं कि दिस इज नॉट इजी, यानी इसमें आपको अपने नफ्स को बहुत मारना पड़ता है, बहुत कुचलना पड़ता है। लेकिन जब आप अपने आप को कहते हैं कि मुझे अटमोस्ट एफर्ट करनी है, फिर ही यू कैन मेक इट हैपन। मेजर ऑफ सक्सेस मस्ट बी रिजल्ट्स। या हम ये ना कहें कि मैंने क्योंकि अंदर से समझ लिया और मैं क्योंकि इसके ऊपर काम कर रही हूं, अब देखें ना मेरा कसूर तो नहीं, वो अगर ठीक नहीं हो रहा। तो अगर हम चाहते हैं कि भाई हमारी सक्सेस इसमें क्रिएट हो, तो फिर हमें वही बात है कि रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना है। सक्सेस ऑफ रिलेशनशिप ब्रिंग्स पीस एंड हार्मनी एंड रियलिटी ऑफ होप्स एंड ड्रीम्स। वही जो सूरह रोम की आयत नंबर 21 है ना, वो जो सुकून की कैफियत, मोहब्बत की, रहमत की, वो लाने के लिए फिर हमें किसी लेवल पे काम ज्यादा करना है।
all up to you and no middle grounds, no excuses. जैसे डांटनी पड़ जाती, ये काम अब आपको करना पड़ेगा. You now have the power to control and inspire your relationship. यानी अब आप लीड कर रहे हैं तो आप आपके कंट्रोल में है. मतलब हम जितने फैक्टर्स पे बात कर चुके हैं, अगर आप उसके बारे में सोचें तो वाकई ये फीलिंग होती है कि ये मेरा करने का काम है और मैं इसको कर सकती हूँ. तो अब क्या क्या हमारे पास है, हमने मान लिया है कि मैंने कहाँ कहाँ पर मुझसे गलतियां हुई हैं, मैं कौन कौन सी अपनी वो थॉट प्रोसेस को मुझे ठीक करना है. हमने एक राइट थिंकिंग को डेवलप किया है, हमने अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई किया है और वी हैव कम आउट ऑफ डिनायल. अपने राइट स्पिरिट को हम अपने इन प्लेस लेकर आए हुए हैं और जहां हमने अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई किया, हमने स्पाउस की नीड्स के बारे में भी सोच लिया है. यानी ये एक बहुत ही कंप्लीट पिक्चर है जो कि हमारे सामने आ जाती है. अब हमारा गोल क्या है? विन विन. यानी विन विन में क्या होता है कि आई एम राइट, द अदर पर्सन इज राइट, मुझे भी कुछ सही काम करने हैं और उसको भी कुछ सही काम करने हैं, हमने मिलकर इस चीज पे आगे बढ़ना है. डजंट मीन यू कंट्रोल दिस रिलेशनशिप जस्ट फॉर योर ओन एंड्स. कंट्रोलिंग बिहेवियर जहां पे भी आ जाएगा कि जी जो मैं कह रही हूँ वो दुरुस्त है और जो तरीका मैं बता रही हूँ वो सही है, उससे रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा. रिमेंबर द फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला था? मीट्स द नीड ऑफ द टू पीपल इन्वॉल्व. दो लोग इन्वॉल्व हैं और उसमें दोनों की नीड्स का पूरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है. All of us view life from a perspective of how it relates to and affects us personally. क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम जिंदगी को सिर्फ अपनी नजर से देखते हैं और हम बहुत हर चीज को पर्सनल लेते हैं कि जो मैं कह रही हूँ वो दुरुस्त है. ये वैसे तो हर रिलेशनशिप में ही है, लेकिन हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में फिर ये बहुत ज्यादा होना शुरू होता है. ये कहने वाली थी, और रिलेशनशिप में हम करते हैं लेकिन फिर हम थोड़ी देर बाद छोड़ देते हैं, लेकिन इस रिलेशनशिप में हम उसी को लेके चलते जाते हैं. तो इसमें ज्यादा खराब. लेकिन इसमें जो ये है कि मीट्स द नीड्स ऑफ द टू पीपल इन्वॉल्व, तो आप अपने स्पाउस की नीड्स तो मीट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ना करना चाहे तो आपकी नीड्स तो पूरी नहीं होंगी. जी, लेकिन हमने थ्रू आउट अभी तक ये पढ़ा है, जब आप आगे बढ़ते हैं ना, कुछ ना कुछ उसमें ऐड करते हैं तो किसी न किसी लेवल पे वो आपको उन नीड्स को वापस लौटाते हैं. अनलेस उनके बिहेवियर्स में वही बात है कि कुछ वो पैथोलॉजी की तरफ चले गए हों, बहुत एबनॉर्मल चले गए हों. मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि हम अपने रिलेशनशिप में, यहाँ पे रिलेशनशिप रिन्यूअल की जो बात कर रहे हैं, ये एक बेसिक नॉर्मल रिलेशनशिप है जिसमें इतनी खिचखिच हो चुकी हुई है कि जिसकी वजह से वो नॉर्मल रिलेशनशिप भी नहीं चल रहा. तो हमारे 80-90% घरों में तो यही हालात है. नॉर्मल चीजों पे ही हमारी आपस की एडजस्टमेंट नहीं है ना. फिर उसके लिए तो आपकी और डोमेन आ जाती है ना. अगर कोई टॉक्सिसिटी है, अब्यूज है, कोई और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज हैं, तो उनको तो हैंडल करने के लिए डेफिनेटली फिर आपको किसी लेवल पर किसी एक्सपर्ट के पास जाना है और मजीद चीजें सीखनी है. नहीं, लेकिन मैं नॉर्मल उसके हिसाब से भी कह रही हूँ कि ये बात आपकी ठीक है कि अगर आप एक समझे कदम बढ़ाएं तो कुछ ना कुछ रेसिप्लिकेशन होती है, रेसिप्लिकेट करते हैं. लेकिन जरूरी नहीं है कि वो वहां रेसिप्लिकेट करें जो नीड आपकी है. हमने जब नीड्स समझी हैं तो हमें एहसास हुआ कि कितनी ऐसी चीजें जो हमें एहसास नहीं था उनकी नीड्स हैं और हम नहीं अंडरस्टैंड कर रहे थे. जब वो आपकी नीड अंडरस्टैंड ही नहीं करते, वो रिकग्नाइज ही नहीं करते, वो एक्नॉलेज ही नहीं करते कि ये नीड है, तो वो तो उस पर कभी भी रेसिप्लिकेट नहीं करेंगे. अभी हम बात करेंगे ना इस पे कि इसको कैसे करना है आपने ना. ये तो बात हमें याद रखनी है. जैसे मेरी कुछ नीड्स वो नहीं फुलफिल कर पा रहे, इसी तरह आई एम श्योर मैं भी उनकी बहुत सी नीड्स नहीं फुलफिल कर पा रही. हम यूजुअली ये समझते हैं कि मैं सब कुछ कर रही हूं, आई एम गिविंग माई 100%, ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग. तो ये माइंडसेट हमारा चेंज होना चाहिए, क्योंकि जैसे ये माइंडसेट चेंज होता है ना, तो आपकी वो एक जो रिजिड किस्म का फ्रेमवर्क आपके माइंड में चल रहा होता है कि ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, वो सेटल होना शुरू हो जाता है. वी वॉन्ट इवेंट्स टू वर्क आउट इन आवर फेवर, कैन नॉट विन इफ योर स्पाउस डजंट ऑल्सो विन. हमें उनको भी ऊपर लेकर आना है. यू विल ड्राउन इन सेल्फिशनेस एंड विल नॉट बी हैप्पी. क्योंकि अगर हम अपना ही सब कुछ मनवाते जाएंगे, वो मानते जाएंगे कि ये ठीक है कर लो, ठीक है कर लो, हम उस पर भी खुश नहीं होते. हम कहते हैं इनको परवाह नहीं है और अंदर से भी एक अच्छी फीलिंग नहीं आती. सो टाइम टू रीओपन निगोशिएशंस एंड रीडिफाइन दिस रिलेशनशिप. तो इसलिए इसको खोलने की जरूरत है. सो वेक अप ईच डे आस्किंग योर सेल्फ व्हाट कैन आई डू टुडे टू मेक माई रिलेशनशिप बेटर. तो हमारा पर्सनल सैबोटाज होता है. क्या होता है, हम डाउटफुल हो जाते हैं और फिर हमारे लिए काम ये डिफिकल्ट हो जाता है, हार्ड हो जाता है. वी रिफ्यूज टू लिव इन योर ओन private hell, stuck in bitterness and resentment.
آپ کو اس سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ جو میں نے وہی بات ہے پرائیویٹ ہیل کریٹ کی ہوئی ہے, اتنی بٹرنس ہے, اتنی ریزینٹمنٹ ہے, مجھے ہر حال میں اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے, مجھے اس میں سے نکلنا ہے. ریفیوز ٹو بی پارٹ آف اے اسٹیٹک ریلیشن شپ. پھر اٹ ڈزنٹ میٹر اف یور اسپاؤس ڈیزروز اٹ. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ یہ نہ سوچیں, کیونکہ بہت سی خواتین کو جب میں دیکھتی ہوں اور ان کو یہ کہا جائے کہ آپ یہ اپنا اینڈ کا کام کر لیں, آپ اس طریقے سے اس چیز کو ٹھیک کر لیں, تو وہ کہتی میں ہی کرتی رہوں. ہم یہ نہیں سمجھتے ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ہمارے اپنے لیے ہے, ان کسی اور کے لیے نہیں ہے. ہم اپنے بیگیج کو تو اتارتے ہیں, باقی خیر ہے. سو بریک دا اسٹیل میٹ دیٹ سیپریٹس یو اینڈ یور پارٹنر. ٹھیک ہے, وہ جو ہم نے ایک بالکل روکھا سوکھا سا ریلیشن شپ کیا ہوا ہے, یعنی آپ کو ایک ایکسپرٹ بتا رہا ہے کہ جی لوگ صرف ڈیورس نہیں لیتے آفیشلی, لیکن ان کے تعلقات شادی شدہ زندگی میں ایسے ہی چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمیں وے آؤٹ نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے ریلیشن شپ میں انویسٹ کریں. اور دوسرا میں نے یہ بھی دیکھا ہے سوسائٹی میں کہ جب آپ کو ذرا سی اویئرنیس بھی آتی ہے کہ یہ ریلیشن شپ میرا اچھا نہیں چل رہا, ہم اس کو نا ورکیبل بنانے کی طرف ایفرٹ نہیں کرتے. ہمارا سارا زور یہ ہوتا ہے بس چھوڑ دو. خاندان والے بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں, چھوڑ دو بس, کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. حالانکہ اس کو ورکیبل بنانے کے لیے میکسیمم ایفرٹ جو ہے وہ پٹ ان کرنی چاہیے. اور یہی کہتے رہتے ہیں کہ اچھا آپ کا کیا مطلب ہے کہ ہم if I waste let's say another 5 years in this relationship, مجھے فائدہ کیا ہوگا, پھر میرے لیے تو باہر آنا اور مشکل ہو جائے گا. میں ان کو یہ بتاتی ہوں کہ اگر آپ ان 5 years میں اس کو اپنا بیسٹ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی گروم کر کے آگے لے کے چلتے ہیں, تو چاہے آپ 5 year کے بعد آپ کو اس ریلیشن شپ میں سے نکلنا بھی پڑا, آپ کیوں نہیں یہ سوچتے کہ آپ نے جو کچھ اس کو دیا ہوا ہوگا اس سے آپ کی اپنی گروتھ کتنی ہوئی ہوگی. یہ کرنا اتنا مشکل کام ہے کہ پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو پٹ ان دیٹ ایفرٹ. یس, وہ اپنے کمفرٹ زون میں زیادہ خوش ہیں جہاں پہ کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑ رہی. لیکن ہوتا یہ کہ ابھی انہوں نے ریلیشن شپ میں ایفرٹ نہیں کی, پھر ریلیشن شپ خراب ہوتا گیا, یا اس کے اندر پہلے سے بھی کچھ ایلیمنٹس تھے خرابی کے, انہوں نے اس میں بھی صحیح سکلز نہیں سیکھے. اچھا اب کیا ہوا, ڈیورس ہوگی. ڈیورس کے بعد زندگی کیا ہوگی, گل و گلزار نہیں, بڑی خوشیاں مل گئی آپ کو, آپ کی زندگی اور مزری میں ہے. اور اس وقت بھی لوگ ان لوگوں کو بلیم کرتے رہتے ہیں کہ جی اس کی وجہ سے میری زندگی خراب ہوئی, حالانکہ ہم نے اپنے آپ کو خود اسکلفل نہیں کیا ہوتا, اس وجہ سے ہم زیادہ سفرنگ میں ہوتے ہیں. سو ڈونٹ سٹ وتھ فیلڈ ریلیشن شپ سیئنگ اٹ وازنٹ مائی فالٹ. یہ نہیں کبھی بھی کہنا چاہیے, اپنے حصے کو آئیڈینٹیفائی کر کے آگے بڑھنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ ہماری ہی ساری فالٹ ہو, لیکن ہماری فالٹ یہ بھی تو ہو سکتی ہے ہم نے وہ اسکل ہی نہیں سیکھا, ہم نے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ ایفرٹ نہیں کی. الٹیمیٹلی ہو یہ جاتا ہے کہ یہ جو دو لوگ شادی شدہ زندگی میں ہیں, اگر یہ ون ون ریلیشن شپ کی طرف نہیں جاتے تو یہ بالکل ایسے ہیں کہ 2 people جیسے ایز اف شپس آر پاسنگ ان دا نائٹ. اندھیرا ہے اور 2 الگ الگ کشتیاں ہیں, بس وہ اس میں چلتے چلے جا رہے ہیں. یعنی ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک اپنا کام کر رہا ہے, دوسرا اپنا کام کر رہا ہے. صاف ان دونوں کو فیلنگ ہو رہی ہے, انڈر کرنٹس آ رہے ہیں کہ وی آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان ایچ ادر. ایک ہوتا ہے نا آپ ایک ہی کمرے میں بیٹھے اپنا اپنا کام کریں, لیکن آپ کی ایک میوچل بانڈنگ ہے. اور ایک یہ ہے کہ کولڈ قسم کا ریلیشن شپ جو ہے وہ آپ اس کو کیری کر رہے ہیں, تو یہ بالکل اس طرح سے ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب یہاں پر ہمارے پاس 3 طرح کے سینیریوز ہیں. ایک یہ ہیں وہ لوگ جو کہ آلریڈی انوالوڈ ہیں ان دا لرننگ پروسیس, یعنی دونوں میاں بیوی لیٹس سے ان سیشنز کو یا اس جیسے کچھ چیز کسی سیشن کو اٹینڈ کرتے ہیں یا کسی میرج کاؤنسلر کے پاس جاتے ہیں اور دونوں مل کر سیکھتے ہیں, تو یہ تو ٹرولی بلیسڈ ہے. ان کے لیے تو آگے بڑھنا اور اپنی شادی پہ ورک کرنا مطلب باقی سینیریوز کے مقابلے میں آسان ہے. یہ نہیں ہے کہ کمپلیٹلی آسان ہے, کئی دفعہ ہم نے بہت سالوں کا بیگیج کیری کیا ہوا ہوتا ہے اور وہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے. ہم یہاں سے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ولنگ اسپرٹ ہیں, یعنی لیٹس سے آپ اپنی شادی شدہ زندگی پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں, کسی ایک پارٹنر نے سیکھا ہوا, اسپاؤس نے دوسرے نے نہیں سیکھا ہوا, لیکن وہ دوسرا کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے جو تم سیکھ کے آئی ہو میرے ساتھ شیئر کرو, آئی ایم ریڈی ٹو گیو ان مائی بیسٹ شاٹ, میں کرنا چاہتا ہوں. تو دے اسٹینڈ آن تھریش ہولڈ فار چینج. ان کے لیے بھی چینج ہونا آسان ہے کیونکہ آپ نے جو کچھ سیکھا آپ نے اپنے نوٹس شیئر کیے, آپ نے وہی والے کلپس ان کے ساتھ شیئر کیے, آپ نے کچھ بکس کے ریفرنسز ان کو دیے اور وہ آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی میں نے اسپاؤس سے بات کی ہے, کسی ایک شخص نے مجھ سے بات کی ہے, میں نے اسپاؤس سے بات کی ہے, تو ایک اور پکچر نظر آتی ہے جس میں آپ کو واقعی لاجک اور وزن نظر آ رہا ہوتا ہے جو وہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں. یعنی کئی دفعہ ہم خواتین کو اچھا نہیں لگتا جب میں کہہ رہی ہوتی ہوں ان کے ہسبینڈ کو کہ ہاں آپ بالکل یہاں پہ درست کہہ رہے ہیں اور آپ کی وائف کو یہ نہیں.
کرنا چاہیے. اور کئی جگہوں پہ میں ان کی اصلاح بھی کرا رہی ہوتی ہوں, وہاں پہ وہ بڑی خوش ہو رہی ہوتی ہیں کہ دیکھا آج کا سیشن بڑا مزہ آیا, آج انہوں نے جناب یہ بات بتائی جو ان کو کرنی چاہیے تھی. لیکن دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اور میں آنیسٹلی اسپیکنگ اس نتیجے پہ پہنچی ہوئی ہوں کہ کاؤنسلنگ میں کبھی آپ صرف ایک شخص کے ساتھ نہ کریں. جب آپ سنگل پرسن کاؤنسلنگ کرتے ہیں آپ صرف اس کو کئی دفعہ اسی پہ خوش رہنے دیتے ہیں. اس لیے جو فیملی کاؤنسلنگ ہوتی ہے نا, یہ بہت اہم ہوتی ہے کہ آپ سب کو بٹھا کر ان کے لیول پہ وہ ساری بات جو ہے وہ سمجھائیں. تیسرا کیا ہے, ناٹ ولنگ اسپرٹ. آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے اور وہ کہتا ہے جو کچھ تم نے سیکھا ہے نا یہ اپنے پاس رکھو. زیادہ تر یہ ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہی ہیں جو کہ یہ کرتے ہیں. اب آپ کو وہاں پہ بھی کیا کرنا ہے, بی پیشنٹ اینڈ کیپ موونگ along. گیو اپ نہیں کریں ریلیشن شپ پہ کہ جی اب فائدہ ہی کچھ نہیں ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ والے ریزلٹس تو نہ آئیں لیکن پھر بھی آپ اپنے آپ کو ایک بیٹر پلیس پر ضرور لے کر جائیں. وہ جو اندر ویسی آگ لگی ہوئی ہے اس سے تو اپنے آپ کو نکالیں. دوسرا ہے کہ کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا بیڈ اسپرٹ ختم کرتے ہیں اور اپنی جو وہی بات ہے پرسنل ویلیو ہے ریلیشن شپ میں اس کو ڈالنا شروع کرتے ہیں, اسی سے بہت سے حالات بہتر ہوتے ہیں اور وہ اسپاؤس جو ہوتا ہے وہ بھی ولنگ اسپرٹ بننا شروع ہو جاتا ہے. انسیٹ طریقے سے ہوتا ہے کئی دفعہ لیکن وہ ہو جاتا ہے. سو ریفیوز ٹو گیو اپ, کنٹینیو ٹو تھنک, فیل اینڈ بہیو ان اے کنسٹرکٹیو وے. اپنے آپ کو بتا دیں کہ میں نے نہیں گیو اپ کرنا اور میں نے آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے. اور اس کا بہت پازیٹیو افیکٹ انسان کے اوپر ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی ریفیوز ٹو ٹیک نو فار این آنسر. اپنے آپ سے آپ کو بات کرنی ہوگی کہ میں نے یہ نہیں چھوڑنا, میں نے اس کام کو کر کے چھوڑنا ہے. ٹرسٹ یور ایبلٹی ٹو میک اے ڈفرنس. اپنی ایبلٹی کو زیادہ ٹرسٹ کرنا ہے. اسمال اینڈ سٹل چینجز کین اسٹارٹ دا ریلیشن شپ موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. بہت چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں. اور جیسے ہم پہلے بھی شیئرنگ کر رہے تھے, جب سے ہم نے یہ سیشنز یہ والے اس ٹاپک پہ ہم نے بات کرنی شروع کی ہے, تقریباً ہر شخص نے یہ ڈفرنس محسوس کیا ہے کہ وہ حالات نہیں رہے اپنے اسپاؤس کے ساتھ جو کہ ان سیشنز کو اٹینڈ کرنے سے پہلے تھے. Even if you are working in isolation, the experience of the relationship should begin to improve, a more benevolent spirit of cooperation from your spouse. اگر آپ خود سے ہی صرف کام کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کام کرنے سے ان کے اندر بھی چینجز کچھ آپ کو محسوس ہو رہی ہوں گی. اس میں سب سے بڑی بات میں نے یہ دیکھی ہے کہ کبھی ان میں ڈفرنس یوزلی مجھے ایسا اتنا نہیں ملتا, لیکن آئی فیل کیونکہ میرا تو ایک نیچر ایسا ہے کہ میں گیو اپ نہیں کرتی, لیکن اب اسکل سیکھ کے اور طرح کا کرتی ہوں. اس کے ساتھ مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ چاہے وہ اتنا زیادہ نہ کریں, یہ نوٹ کیا ہے کہ آئی فیل کہ میں خود اپنے آپ میں نا بہت زیادہ ڈفرنٹ فیل کر رہی ہوں. دیٹ از دا پوائنٹ کہ آپ کے اپنے اندر وہ جو ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے وہ دوسرے کے اندر بھی وہ ان تبدیلیوں کو لاتا ہے. So you may have to prime the pump for a long time before you get your spouse's attention. تو جیسے وہ نل کا ایک ہینڈ پمپ والا ہوتا ہے اور آپ اس کو کئی دفعہ اوپر نیچے کرنا پڑتا ہے پھر وہ پانی آتا ہے, تو آپ کو بھی اسی طرح سے پرائم کرنا پڑے گا. یعنی آپ کچھ عرصہ کرتے رہیں گے. آپ دیکھیں ہر ریلیشن شپ میں ایسے ہی ہوتا ہے, جیسے لوگ کہتے ہیں کئی دفعہ کہ بچے کے معاملے میں بھی پیرنٹس کہتے ہیں یا اور بھی جو ریلیشن شپ ہے میں کب تک کرتی رہوں, میں تھک گئی ہوں. تو جب بھی آپ صحیح طریقے سے آگے چل رہے ہوتے ہیں آپ کبھی نہیں تھکتے, کیونکہ آپ کی اپنی گروتھ بہت ہو رہی ہوتی ہے. جو لوگ تھکتے ہیں نا وہ کیا کر رہے ہیں, وہ سکلز پہ نہیں چل رہے, وہ صرف ول پہ چل رہے ہیں. وہ صرف کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, تو وہ پھر ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. لیکن جو اپنے آپ کو ہر سچویشن میں اسکلفل بنانا شروع کر دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر آگے بڑھ جاتے ہیں. جو کچھ ہم نے سیکھا تھا اب ان کو اپلائی کرنے کا وقت آ گیا. تو پہلا سٹیپ ہمارا کیا ہے یہاں پر, اوپن دا ریکنیکشن ڈائلاگ. اب آپ نے ڈائلاگ ان کے ساتھ کرنا ہے. اور یہاں پہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جہاں سے میں نے پریپیئر کیا وہاں پر یہ بہت انکریج کرتے ہیں کہ ہسبینڈ وائف آپس میں اب بات چیت شروع کریں. لیکن ہم اپنے کلچرز میں دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ کیونکہ ہمیں ویسے ہی کمیونیکیشن سکلز نہیں آتے, اور جب ہم اس طرح بیٹھ کر بات چیت شروع کر دیں اور آلریڈی بہت سے مسئلے چل رہے ہوں, کئی دفعہ سسرال کے, بچوں کے, بہت سی ڈسپیرٹی, ہمارے منہ سے کوئی غلط جملہ نکلا نہیں تو پھر مسئلہ جو ہے وہ ٹیڑھا ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے, ہم اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کریں گے کہ کیسے کریں. اب یہاں پر ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ تھوڑا سا ہمیں مینیپولیٹو ہونا ہے. اچھا, ہماری سوسائٹی میں نے یہ بہت دیکھا ہے, جو انسان اسکلفل ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں یہ بہت چلاک ہوشیار ہے,
اور جو انسان اسکلفل نہیں ہے وہ اپنے آپ کو اتنا معصوم اور بہت اچھا سمجھتا ہے, اسٹریٹ فارورڈ اور سچا سمجھتا ہے, اسٹریٹ فارورڈ, سچا, معصوم, مجھے چالاکیاں نہیں آتی. یعنی کہ جب آپ کو ایک اچھے طریقے سے سچویشن کو ڈیل کرنا آتا ہے, دیٹ از ناٹ چالاکی. ہمیں مینیپولیشن تھوڑی سی آنی چاہیے. اٹ ول اونلی بی نیگیٹو اف سیلف سرونگ اینڈ ڈسٹرکٹیو. یعنی آپ کی وہ چالاکی جو ریلیشن شپ کو بچا لے اور ون ون دے دے, وہ بہت اچھی ہے اور اس کو استعمال کرنا چاہیے. ہاں, وہ چالاکی جو صرف آپ کو آپ کے مطلب کے مطابق رزلٹ دے دے اور دوسرا انسان سفرنگ میں رہے, یا کہیں پہ ہم کہتے ہیں کہ صلہ رحمی سفر کرے, قطع رحمی ہو, یا وہی بات ہے ہم اللہ کو جواب دے ہوں, وہ وہاں پہ ٹھیک نہیں ہے. سو موٹیویٹ یور اسپاؤز فرام دا بگننگ. تو اپنے اسپاؤز کے اس کو موٹیویٹ کرنے کے طریقے ہمیں آنے چاہیے. ایڈریس یور پارٹنرز فیئرس اینڈ پوائنٹ آف ریزسٹنس. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کہاں کہاں ریزسٹ کرتے ہیں, کیا ان کے فیئرز ہیں. آلسو انڈرسٹینڈ دیر آر امیڈیٹ اینڈ میننگ فل بینیفٹس فار یور اسپاؤز. کہ یہ جو میں کر رہی ہوں نا, اس سے صرف مجھے نہیں فائدہ ہونا, اس سے ان کو بھی فائدہ ہونا ہے. وہ بھی اپنی مزری کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. سو آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ فریش. آئی ایم 100% اکاؤنٹیبل فار وٹ آئی ہیو کریٹڈ ان دس ریلیشن شپ. مجھے اپنی پوری رسپانسبلٹی لے کر جانا پڑے گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں میں پوری کی پوری ذمہ دار ہوں. یعنی میں نے ہی یہ سارا سینیریو کریٹ کیا ہے. ٹیک ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم, بیبی اسٹیپس کے ساتھ آگے جانا ہے. الاؤ یور اسپاؤز ٹو ریسپونڈ, ریئیکٹ نہیں, ریسپونڈ. ان کے رسپانسز کو رجسٹر کرتے جانا ہے. مائٹ فیل اے لٹل تھریٹنڈ. اب آپ دیکھیں اگر اتنے سال آپ ایک ریلیشن شپ میں غلط طریقے سے اپنا بہیویئر دیتے رہے ہیں اور سڈنلی آپ کا اسپاؤس نوٹ کرتا ہے کہ جی یہ تو وہ ریئیکٹ ہی نہیں کری, یہ تو اس طرح کی بات نہیں کری, تو تھوڑا سا انسان تھریٹنڈ ہوتا ہے کہ خیریت ہے, اس کو کیا ہو گیا نا, یہ کیوں ایسے کر رہی ہے. If he, she is suspicious, paranoid or resistant, don't show any tension or impatience. تو اگر انہوں نے آپ کے کسی ایک اچھے بیہیویئر پہ بہت زیادہ وہ آپ کو کوئی اسپیکولیٹ کیا ہے, کوئی ایسی بات کی, تو کوئی بات نہیں, آپ کو نہ ٹینشن لینی ہے, نہ امپیشنٹ ہونا ہے, نہ ان سے کوئی اس سلسلے میں بات کرنی ہے. رسپونڈ ان اے نان ججمنٹل وے ایز یو پاسبلی کین. مطلب اتنی کہانیاں بھی سنانے کی ضرورت نہیں. وہ میں نے ورک شاپ اٹینڈ کی تھی تو میں نے سوچا آپ تو ٹھیک نہیں ہو رہے تو میں ہی ٹھیک ہو جاؤں. اچھا, دوسرا اسٹیپ ہمارے پاس آتا ہے ڈسکرائب دا ورک یو ہیو بین ڈوئنگ. اب آپ نے کسی لیول پہ اس پہ بات چیت کرنی ہے. فالو دا گائیڈ بک, جو بھی ہم کر رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اس کے مطابق ہم نے جانا ہے. وانٹ ٹو انٹریکٹ ود یور اسپاؤز ان اے وے دیٹ پروٹیکٹس دیئر سیلف اسٹیم. ایسے طریقے سے ہم نے اپنے اسپاؤز کے ساتھ ڈیل کرنا ہے جیسے ان کی سیلف اسٹیم ہرٹ نہ ہو. بی ایز انتھریٹنگ ایز یو پاسبلی کین. کہ مطلب ان کے لیے تھریٹ نہیں بننا کسی طرح سے بھی. یعنی اب ہمیں کوئی بات سمجھ آ گئی اور ہم کہ اب میں ان سے کوئی بات ہے 180 ڈگری والا کام کروا لوں ایک دم سے, وہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ کیسے سارا کام چھوڑے. گو تھرو انٹرسٹنگ ڈائگنوسٹک پروسیس ٹو ڈیٹرمن what is working and what is not in the relationship. So go through interesting diagnostic process to determine what is working and what is not working in the relationship. آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے. Show how you have identified some seriously wrong thinking on your own part and that you are now trying to adopt some constructive thinking. یعنی آپ نے اب اس کو پورا اینالائز کرنا ہے کہ بھی اب کیا ہے. اب مجھے ایک تو آپ اندر سے کر رہے تھے نا, اب آپ ان سینیریوز کو تھوڑا سا سوچ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پہ میری سیریسلی غلط تھنکنگ تھی, مجھے اب نئی تھنکنگ پیٹرنس پہ کیسے آنا ہے. جو کہتے ہیں شو ہاؤ یو ہیو, مطلب شو کس, جب ابھی ہم جب کمیونیکیٹ کریں گے تو تب ہم ان کو بتائیں گے کہ جی میری یہاں پہ تھنکنگ غلط تھی. لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے جب یہ سارا پڑھا ہے تو مجھے لگا ہے کہ اگر آپ نے شو کرنا ہے نا, وہ پھر آپ کو کسی میرج کاؤنسلر کے ساتھ بیٹھ کے کرنا ہے تاکہ وہ اس کو پھر نیوٹرلائز بھی کرے, ان کو گائیڈ بھی کرے. کیونکہ اگر آپ سولو بیٹھے ہوئے ہیں, اسکلفل نہیں ہیں, خود سے بھی اتنے نہیں ہیں, کمیونیکیشن اسکلز اتنے اچھے نہیں ہیں, اور آپ کرنا شروع کر دیں گے خود سے, تو وہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. آپ مشکل ڈومین میں جا سکتے ہیں. اس میں اگر آپ اسکلڈ بھی نہیں ہیں اور آپ کا اسپاؤس کسی صورت میرج کاؤنسلر کے پاس نہیں جائے گا تو ہم نہ کریں. ہم پھر بھی اپنے اینڈ پہ وہ کام کرتے رہیں گے, اور جو چیزیں ہمیں وہ بتا رہے ہیں کہ ڈائلاگ کی شکل میں کریں, ہم ان کو ایز این اسائنمنٹ لے کر کہیں نہ کہیں اس کو سپلز کریں گے. یعنی یا جملے میں بول دیں گے یا ان سے باتوں باتوں میں وہ چیز لے آئیں گے. وہ میں ابھی آپ کو ڈیلی ٹاسک بتاؤں گی کہ کیسے کریں. یعنی جیسے کہ کہتے ہوتے ہیں نا سائیکالوجسٹ کہ اگر آپ ریلیشن شپ پہ اپنے کام کرنا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو شو یور ولنریبلٹی. تو آپ کہتی ہیں کہ ابھی ہم وہ نہ شو کریں. اگر تو کوئی بہت اسکلفل ہے نا, وہ کر سکتا ہے تو وہ کر لے. خود بیٹھ کے کرتے ہیں تو کئی دفعہ وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے, دوسرا انسان اس کو ریسیپروکیٹ نہیں کر رہا ہوتا, تو وہ آپ
مشکل ہے بات. لیکن اینی وے ایک چیز یہ یاد رکھنی ہے کہ میٹ یور اسپاؤز ویئر ہی اور شی از. ہم نے اس کو وہاں نہیں میٹ کرنا جہاں میں ہوں, جہاں وہ ہے وہاں سے اس کو آگے کی طرف لے کر آنا ہے, اور پروسیس کو فورس نہیں کرنا, اپنے اوپر بھی نہیں اس کے اوپر بھی نہیں. تھرڈ اسٹیپ ہے ڈسکرائب یور ایفرٹس ٹو گیٹ بیک ٹو یور کور. اب آپ کیا کرتے ہیں, پلیس ویئر سیلف ورتھ اینڈ ڈگنیٹی از لوکیٹڈ. ٹائم ٹو گیٹ لٹل مور اسپیسیفک اباؤٹ وٹ یو ہیو لرنڈ. اب آپ نے جو کچھ سیکھا تھا وہ آپ کے دماغ میں ایک پکچر بنی ہوئی ہے, آپ نے سوچا, اب آپ نے اسپیسیفک ایریاز میں اس کو ٹارگیٹ کرنا ہے. گیٹ بیک ان ٹچ ود یور کور آف کانشیسنیس اینڈ فیل بیٹر اباؤٹ سیلف اینڈ اسپاؤس. اور اس کے لیے وہی بات ہے, اپنی وہ جو کوالٹیز تھیں جو ہم نے بالکل شروع میں بات کی تھی ان کے بارے میں بار بار ریفلیکٹ کرتے رہنا ہے, سوچتے رہنا ہے. میٹ ایٹ اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ پلین دیٹ کین ڈو نتھنگ بٹ ہیلپ یور ریلیشن شپ. یعنی آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ میں نے انہی باتوں کو نہیں دہرانا, انہی سچویشنز میں وہ والے ریئیکشنز نہیں دینے جس سے حالات خراب تھے, ریلیشن شپ کو بہتری کی طرف لے کر جانا ہے. گیٹ یور اسپاؤس ایز انوالوڈ ایز پاسبل اینڈ انکریج کوشچنز اینڈ آنسرز.